نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں بیان ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس کس نبی پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں رکھتے۔ تو اس جماعت نے کہا کہ جو عیسیٰ کو نبی مانے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بد درجے میں ہے، بدتر درجے میں ہے، کہ اس برحق دین والوں کو کہ تم تو محض اور صرف عناد اور دشمنی اور عداوت ہی سے برا کہتے ہو، اور تم پر اللہ تعالی نے لعنت کی اور غضب فرمایا۔ اور آیت میں جو مذکور ہے وہ تمہارا حال ہوا تو بدتر درجے میں تم خود ہو، تو دل میں کچھ سوچو۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری۔ صورت مسخ کر کے بندر کر دیا، سور کر دیا اور شیطان کے پجاری۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں۔ واضل عن سواء السبیل، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے ہوئے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب تمہارے پاس آئے تو کہتے ہیں، یہود کی جو جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، جنہوں نے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور باطن میں کفر اور ضلالت و گمراہی کو چھپا کر کے رکھا، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع فرمایا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب تمہارے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے۔ کون؟ یہود۔ اللہ بیان فرماتا ہے واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الإثم والعدوان وأكلهم السحت. اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے، یہود میں تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ والعدوان اور زیادتی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ گناہ یہ ہر معصیت اور نافرمانی کو شامل ہے. بعض مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ گناہ سے مراد توریت کے مضامین کو چھپانا اور اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو محاسن اوصاف ہیں ان کا مخفی رکھنا مراد ہے. اور عدوان جو آیت پاک میں ہے اس سے مراد زیادتی، یعنی کہ توریت کے اندر اپنی طرف سے کچھ بڑھا دینا، یہ مراد ہے. اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، تو بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رشوت لینا ہے کہ وہ حرام خوری کی طرف دوڑتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش، یہودیوں کو ان کے پادری اور ان کے درویش، ان کے علماء کیوں نہیں منع کرتے گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے. بات سن آ رہی ہے کہ لوگوں کو گناہ کاموں سے نہیں روکتے، برے کاموں سے نہیں روکتے. اس سے معلوم ہوا اس آیت پاک سے کہ علماء پر نصیحت اور بدی سے روکنا واجب ہے. اللہ بیان فرماتا ہے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گناہ اور بڑے کاموں سے نہیں روکتے. صدق اللہ علیہ وسلم.